اگر اس پہ ایک تحقیق کی جائے تو یہ جو الحمد سے نکلے ہوئے بچے بچیاں ہیں وہ باقی اداروں سے یقیناً الگ ہوں گے۔ آپ کے خیال میں کیا چیزیں اس کو منفرد کرتی ہیں؟ جی ہمارے پاس آئیں، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو ہم ایک نظریاتی تعلیم بھی دیں۔ کہ اسلامی یونیورسٹی کو دوسرے تعلیمی اداروں سے کیا چیز ممتاز کرتی ہے؟ معاشرتی حیوان نہ بنے۔ اکثر پرائیویٹ یونیورسٹیز پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہ کاروباری انداز میں چلتی ہیں۔ تب تو سرکاری یونیورسٹیوں میں بھی فیسز ہیں۔ بلوچستان کے نوجوان آئی ٹی کے میدان میں عالمی سطح پر مقابلہ کر سکتے ہیں؟ برصغیر ایک ایسا خطہ ہے کہ یہاں کے لوگ جینیس ہیں۔ وہ بنگلور کراچی کے بعد تھا، لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ڈی سی ایس کیا ہوتا ہے۔ خواتین کی تعلیم و تربیت میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ ہمارا کلچر ہے، ہمارا ماحول ہے کہ آپ ان کو کتنا ایک سیکیور اور ایک بہترین اور پاکیزہ ماحول دیتے ہیں کہ ایک بچی تھی، اس کو پڑھنے کا تو شوق تھا لیکن اپنے اخراجات اور کمزور گھر سے تھی، اپنا زبردست ایک کاروبار چلا رہی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ نساء کے حوالے سے آپ ایک پروگرام کریں۔ سنا ہے کہ آپ کے اسکول میں 5ویں کلاس تک کوئی امتحان نہیں ہوتا۔ سوسائٹیز تب بنتی ہیں جب آپ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی بتائیں کہ آپ کی کولیکٹیو ایفرٹ کیسے ہو سکتی ہے، آپ کی اجتماعیت کیا ہے۔ کہ ہمارا موجودہ تعلیمی نظام طلبہ کی تخلیقی صلاحیت کو فروغ دے رہا ہے۔ کسی بھی کام کے لیے نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، تو پھر رہ سہ کے رٹا ہی ہوگا۔ سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ بچہ ہمارا مرکز ہونا چاہیے، پورا سسٹم اس کے گرد گھومنا چاہیے۔ تعلیم زیادہ اہم ہے یا ہنر؟ ایجوکیشن تو آپ کو ایک شعور دیتی ہے لیکن سکل آپ کو بہترین روزگار دیتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال آج کے نوجوان ٹھیک کر رہا ہے؟ زہر سے تریاک نکلتا ہے۔ آج کل وہ جو موبائل ہے تقریباً ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہر کوئی کیمرہ مین ہے، ہر کوئی مووی بنا رہا ہے، ہر کوئی تصویریں بنا رہا ہے۔ آپ نا جدت کو نہیں روک سکتے، آپ ٹیکنالوجی کو نہیں روک سکتے۔